السلام علیکم ناظرین، آج سب سے پہلے میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے سب سے زیادہ اس بات کا دکھ ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو ذہین ترین لوگ ہیں، جو میں سمجھتا ہوں انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، وہ پاکستان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اب عمران ریاض خان کو دیکھ لیں کہ اس کو اپنی جان بچانے کی خاطر ملک کو چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنی پڑی، اور وہ کتنی مشکل کاٹ کے UK کے اندر پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ خیر و عافیت والا معاملہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب پاکستانیوں کے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کی مشکلوں کو آسان فرمائے، اور ہمارے لیے عافیت والا معاملہ کرے، ہمارے لیے ہدایتوں والا معاملہ کرے۔ آمین آمین۔ اور میری سب سے یہ گزارش ہے، سب پاکستانیوں سے یہ گزارش ہے کہ ہم عمران خان صاحب کی آواز بنیں، ان کے میسج کو دور سے دور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ اپنا فرض سمجھ کے کریں، کیونکہ دیکھیں آپ، عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، اور ان کی پارٹی کے اوپر اور بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، ان کے کارکنان کو پکڑا جا رہا ہے، ان کے کارکنان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کے پاس اتنی فیسلٹیز نہیں ہے کہ وہ اپنی آواز کو صحیح طریقے سے پاکستان میں لوگوں تک پہنچا سکیں۔ تو اگر ہم اوورسیز میں ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم عمران خان صاحب کی آواز بنے، PTI کی آواز بنے، پاکستان تحریک انصاف کی آواز بنے، اور ان کی آواز کو آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائے، تاکہ ان کو اویئرنیس ملے کہ پاکستان تحریک انصاف کیا کہہ رہی ہے، عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں اپنی عوام کو۔ السلام علیکم ناظرین، میں حامد مظفر منہاس HTV7 اردو آسٹریلیا سے آپ کے لیے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک بہت اہم پیغام لے کر آیا ہوں، جو انہوں نے وکلا اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اڈیالہ جیل سے دیا ہے۔ آئیے ان کا پیغام سنتے ہیں کہ وہ اپنی پاکستانی عوام کو کیا کہہ رہے ہیں۔ 8 فروری کو آپ کا مینڈیٹ چرایا گیا، لہٰذا اس روز کو بطور یوم سیاہ منانے کے لیے آپ سب کو نکلنا ہوگا۔ کسانوں، مزدوروں، وکلا اور ملک کے ہر مکتبہ فکر سے منسلک افراد کو 8 فروری کو نکل کر اپنے حق پر ڈالے گئے ننگے ڈاکے کے خلاف احتجاج کرنا ہوگا، کیونکہ غلام قوم کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، اور غلامی سے نجات کے لیے جدوجہد ضروری ہوتی ہے۔ 8 فروری کو اس قوم کا مینڈیٹ چرا کر ملک کو اندھیروں میں دھکیلا گیا۔ پاکستانی قوم نے تمام تر مشکلات کے باوجود جوق در جوق نکل کر تحریک انصاف کے حق میں ووٹ ڈالا، مگر آپ کے ووٹ کو پیروں تلے روند کر جمہوریت پر شب خون مارا گیا۔ ملک میں جمہوریت کے ہاتھ پاؤں باندھ کر انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیر دی گئیں۔ اوورسیز پاکستانی جمہوریت کی بحالی تک ترسیلات زر میں کمی لا کر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ جمہوریت بچانے کے لیے انصاف ناگزیر ہے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن کا ہمارا مطالبہ اس لیے ہے تاکہ ان واقعات کے متاثرہ افراد اور خاندانوں کو انصاف مل سکے۔ انصاف دینے کے لیے اخلاقی جرات کا ہونا اہم ہے۔ جہاں اخلاقی قوت موجود ہوگی وہاں انصاف بھی ہوگا۔ ایک حقیقی لیڈر میں اخلاقی قوت موجود ہوتی ہے۔ جمہوریت کی بنیاد ہی اخلاقیات پر ہے۔ موجودہ حکومت اخلاقیات سے بالکل عاری ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے ہینڈلرز کے ساتھ مل کر تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ مار کر عوام کو ان کے نمائندگان چننے کے حق سے محروم کیا۔ اس ڈاکے کی پردہ پوشی کے لیے مسلسل جعلی اور نامکمل پارلیمان کے ذریعے قانون سازی کی جا رہی ہے، تاکہ حق اور سچ سامنے نہ آئے اور ان کے جھوٹے اقتدار کو طول ملتا رہے۔ ملک میں آئین کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں۔ آزادی اظہار رائے پر پابندی ہے۔ پیکا جیسے قانون منظور کیے گئے ہیں تاکہ کوئی ان کی فسطائیت کے خلاف آواز نہ اٹھا سکے۔ الیکٹرانک میڈیا کے بعد سوشل میڈیا پر پابندی لگا کر ملک کو اربوں کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے ہیں، ججز پر دباؤ ڈالا گیا اور انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی جا رہی ہے۔ پرامن سیاسی کارکنان کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔ خفیہ اداروں کا اصل کام سرحدوں کا تحفظ اور دہشت گردی سے بچاؤ ہے۔ اگر وہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور تحریک انصاف کو توڑنے میں ہی لگے رہیں گے تو سرحدوں کا تحفظ کون کرے گا؟ بلوچستان میں دہشت گردی پنپ رہی ہے اور وہاں کے مسئلے کا کوئی سیاسی حل نہیں نکال رہا۔ بلوچستان سمیت ملک بھر میں جب تک عوامی اعتماد پر مشتمل حکومت نہیں لائی جائے گی، استحکام ممکن نہیں ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا عمران خان صاحب کا ایک اہم پیغام، جو انہوں نے پاکستانی عوام کو اور اوورسیز پاکستانیوں کو اسپیشلی تنبیہ کی ہے کہ وہ اپنا ترسیلات زر کا بائیکاٹ جاری رکھیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ترسیلات زر کا بائیکاٹ جاری رکھیں، اور میری سب پاکستانیوں سے اور اوورسیز پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ آپ عمران خان صاحب کے میسج کو زیادہ سے زیادہ دور سے دور لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ ہمارا لیڈر اس وقت کیا کہہ رہا ہے۔
ہمیں اس کی آواز بننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارا لیڈر اس ٹائم جیل میں ہے، تو ہمیں اس کی آواز بننے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ہی عمران خان کے میسج کو آگے لے کے جانا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو اویئرنیس ملے کہ ہمارا لیڈر اس وقت کیا کہہ رہا ہے۔ دیکھیں، میں اس کام کو فرض سمجھ کے کر رہا ہوں، ٹو بی آنیسٹلی اسپیکنگ۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو عمران خان کا میسج ہے، کیونکہ عمران خان اس ٹائم جیل میں ہے اور جو پی ٹی آئی جماعت ہے اس کے اوپر اس ٹائم بہت دباؤ ہے، اور ان کے بہت سارے کارکنان کو پکڑا جا رہا ہے، پکڑ دکڑ جاری ہے، ادھر سے پکڑ ادھر سے پکڑ۔ تو ہم سب عہد کریں گے، ہم یہ کام اپنا فرض سمجھ کے کریں گے اور عمران خان صاحب کی آواز کو دور سے دور لوگوں تک پہنچائیں گے، مزید زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے ان کے میسج کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ ہمارا لیڈر عمران خان اس ٹائم کیا کہہ رہا ہے اپنی پاکستانی عوام کو، اپنے لوگوں کو۔ تو ناظرین، اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ میں عابد مظفر منہاس HTV7 اردو آسٹریلیا سے۔ مزید ایسی تازہ ترین خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔